قرآن مجید یہ ادب سکھاتا ہے، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یہ قرآن منافقوں کی پہچان بتاتا ہے کہ انہیں کوئی خبر ملتی ہے، وہ خبر مثبت ہو یا منفی، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، امن کی ہو یا خوف کی، وہ فوراً اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور آج کل خبر کے پھیلانے کے جو سورسز ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کو ایک میسج ملتا ہے اور اس پر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس میسج کو ذرا فارورڈ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ بالکل تحقیق کیے بغیر کہ یہ خبر صحیح ہے، یہ میسج صحیح ہے، اس کے بھیجنے والا کون ہے، آپ فوراً جنت کی نیت سے اس میسج کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن مجید ایک ادب سکھاتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، صاف فرماتا وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تمہیں کوئی میسج ملے، تمہیں کوئی پیغام ملے، قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے استاد اور میرے پیر نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، کسی جماعت کا امیر نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کوئی میسج ملے تو پہلے تم اس کو رسول کی طرف، یا اگر رسول نہیں ہے الی اولی الامر، تو پھر جو قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو اہل حل و عقد ہیں، جو ویژنری لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے پہلے مشورہ کیا کرو کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، مجھے یہ کال دی جا رہی ہے، میرے پاس یہ میسج آیا ہے، میرے پاس یہ خبر آئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے یہ، اور قرآن مجید یہ بھی ادب سکھاتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ان کو جب قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ الٹی بات ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن تعریف کر رہا ہوگا ان لوگوں کی کہ جہاں اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی گئی بس ایک دم فوراً قربان ہو گئے۔ قربان جائیں قرآن مجید کی متوازن تعلیم پر کہ قرآن نے یہ سکھایا کہ نہ تم کو ہزار قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر اس پر گر مت پڑنا، پہلے تحقیق کرنا، پہلے معلوم کرنا کہ یہ بات صحیح ہے، واقعی قرآن میں ہم سے یہ کہا گیا ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس قسم کا قدم اٹھانا ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ کر میں بات ختم کروں گا کہ جو میں بار بار اکثر اپنے گفتگو میں کہتا ہوں لیکن افسوس لوگ سن کر چلے جاتے ہیں، ایک نوجوان بھی نہیں ملتا جو بعد میں ملاقات کر کے پوچھے۔ میں اکثر اشارہ کرتا ہوں بھائی اس زمانے کے اندر ہمیں اس ظلم سے نکلنے کے لیے اور پوری امت کو اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی آ کر پوچھے تو ہم بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ عاجز دن رات اپنی چھوٹی سی صلاحیت کے مطابق عملی کاموں میں لگا ہوا ہے، عملی کاموں میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اس ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس ظلم سے چھٹکارا کسی دوسرے ظلم کے ذریعے نہیں پا سکتے، اس ظلم سے چھٹکارا ایک بہت مثبت کوشش کے ذریعے پا سکتے ہیں، لیکن وہ ہم تقریروں میں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی ترکیب یا وضو کی ترکیب تو ہم اس کو سکھائیں گے جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ کوئی اگر یہ جاننے کی کوشش کریں ہمارے نوجوان تو پھر آخر ہم کریں کیا؟ اگر یہ راستہ غلط ہے تو پھر ہم کو یہ بتائیے کہ راستہ صحیح کیا ہے۔ میں بہت اشارے کرتا رہتا ہوں اور چھوٹے سے 15 منٹ کے 20 منٹ کے بیان میں اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ہم کو، یہ خلا کیسے پر ہوگا، یہ تو ہم ان کو بتائیں گے اور بتا رہے ہیں۔ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہوں، جو صرف جمعے کی نماز کی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں آ جائیں اور مجبوراً بیان سن لیں، ان کے سامنے عملی بات کہنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ذرا فہم و بصیرت نصیب فرمائے۔ آپ اس پیغام کو عام کریں، پورے حلقے میں عام کریں، جہاں جہاں تک آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو کچھ ہوا ہے پشاور میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کفر ہے، یقیناً سراپا ظلم ہے، بدترین درجے کا ظلم ہے، اسلام اس سے بالکل بری